بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت خیریت سے ہوں گے، سب خوش ہوں گے اور اپنی زندگی کے ہر لمحے سے لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اس کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نفع مند بنائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آخر ہم بھی سفر کے لیے نکل پڑے ہیں۔ ہم اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ ہم نے جب لگیج گاڑی میں لوڈ کیا اور سارا کچھ کیا تو ہم اس وقت ویڈیو بنانا ہی بھول گئے تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں۔ اور یہ دیکھیے ہمارے شہر کا آئیکن، خوبصورت کنگڈم ٹاور، بہت اچھا ویو نظر آ رہا تھا اس کا۔ اب ہم راستے میں ہیں، آخری کار 2 دفعہ فلائٹ کینسل ہونے کے بعد آج ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ضرور ٹریول کر سکیں گے اور خیر خیریت سے ہم اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ سکیں گے۔ ہم آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں کہ ہم کیسے جا رہے ہیں اور کس طرح سے سب کچھ ہے۔ ہم بہت پہلے نکلے تھے ایئرپورٹ کے لیے۔ یہ دیکھیے کتنی لمبی لائن ہے، یہاں پر بڑی لمبی قطار ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اس میں ایک تو یہ تھا کہ چونکہ فلائٹس ریزیوم ہو گئی ہیں، کھل گئی ہیں دوبارہ سے فلائٹس، تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ کافی زیادہ رش ہوگا اور اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو عام وقت لگتا ہے اس سے زیادہ وقت لگ جائے ایئرپورٹ میں سارے جو پروسیس ہیں اس کے ہونے میں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ کووڈ کی وجہ سے جو ایس او پیز ہیں ان کو بھی پوری طرح سے فالو کرنے میں اور سب چیزوں کو رکھنے میں جو ہے وہ کچھ تھوڑا وقت زیادہ لگے گا، تو اس لیے ہم 4 گھنٹے پہلے نکل آئے تھے۔ ہم نے اپنا لگیج ریپ کرایا، وہ ہم نے آپ کو نہیں دکھایا، اور اس کے بعد پھر ہم بورڈنگ کے لیے گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بورڈنگ میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگا اور ہمیں بہت فائدہ ہو گیا، اور ہمیں آرام سے ہماری بورڈنگ ہوگی اور بڑی جلدی ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر ہم اوپر آئے لاؤنج میں، اور جیسے آپ نے دیکھا ہم نے آپ کو ایئرپورٹ کا ایک ویو بھی دکھایا ہے، اس میں بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی جو فلائٹ آپریشن ہے وہ نارملی ریزیوم نہیں ہوا، اس میں صرف میرے خیال اسینشیل ٹریول جو ہے وہ ابھی وہ ہے، اسی لیے بہت زیادہ فلائٹس نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے لاؤنج میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور یہ آپ ایک ایئرپورٹ کا ویو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اب ایک فیملی اور آئی ہے ہمارے ساتھ، ہم یہاں پر بس ہم ہیں اور ہم 2 لوگ ہیں اور وہ ایک فیملی ہے۔ ہم سے پہلے ایک فلائٹ نے ڈپارٹ کیا ہے یورپ کے لیے، اور اس کے بعد اب ہماری فلائٹ جو ہے اس کی باری ہے۔ اس وقت تقریباً صبح کے 1:30 بجے ہیں، ہماری فلائٹ کا ٹائم ارلی مارننگ 4:40 پہ ہے، یعنی ابھی صبح ارلی مارننگ 1:30 ہوا ہے یہاں پر۔ اب یہ دیکھیے اس طرف بھی آپ دیکھیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ ایئرپورٹ اتنا بزی ہے کہ کوئی آپ کو خالی جگہ مل جائے گی بیٹھنے کے لیے، لیکن ابھی چونکہ یہ سچویشن ایسی چل رہی ہے تو اس میں یہ ساری جگہیں بھی بالکل خالی ہیں، بہت زیادہ یہاں پہ لوگ نہیں ہیں۔ اور یہ سارا دیکھیے آپ کو جو دور تک نظر آ رہا ہے، کافی صرف اس ایریا میں جہاں سے جس گیٹ سے فلائٹ ڈپارٹ کر رہی ہے، اب ہماری فلائٹ جہاں سے جائے گی وہاں پر جو ہے وہ اس کے پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سب جو گیٹس ہیں ان کے سامنے جہاں سے کوئی فلائٹ نہیں ہے، جو گیٹس کلوزڈ ہیں وہاں پر یہ سب ایریاز خالی ہیں، ورنہ تو یہ عالم ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے یہاں پر لاؤنج میں بھی ہمیں جیسا کہ ہر جگہ پر ہے، انہوں نے ہر چیز کھانے پینے کی چیزوں کو بھی بالکل اوپن نہیں کیا ہوا۔ اوف، یہ دیکھیے چائے، بالکل پاکستان کے رنگ والی چائے، اور خوشبو بھی ویسی ہی ہے۔ جب 2 دفعہ ہم آنے سے رہ گئے اور اس کے بعد پھر آج ہم آ رہے تھے تو ہمیں کسی نے کہا کہ آپ کے نصیب میں ہوگا تو آپ پاکستان کی دودھ پتی ضرور پئیں گے، اور اللہ کا شکر ہے اب ہمیں کچھ امید ہے کہ ہم پئیں گے۔ اور دودھ پتی اتنی مشہور ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا کوئی ایک طرح کا قومی مشروب بن گیا ہے۔ ہمارے سعودی دوست بھی جو پاکستان کبھی رہے ہیں یا پڑھنے کے لیے وہاں پر گئے ہیں، ان سے بھی جب پوچھا کبھی کہ آپ کو وہاں پہ کیا چیز بہت اچھی لگی تو انہوں نے بھی کہا دودھ پتی۔ اس سے اب ہمیں لگتا ہے کہ دودھ پتی ایک خاص چیز ہے جو واقعی بہت اچھی ہے۔ اور ایک بات اور جو ہم نے نوٹس کی جب ہم باہر آئے، ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو وہ ٹیسٹ ہے چائے کا جو ہم پاکستان میں پیتے تھے وہ یہاں پر بہت کافی مشکل ہے۔
اس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی. شروع میں ہم ٹی وائٹنرز بھی یہاں سے لے کر گئے اور ہم نے کافی کوشش کی کہ ویسی ہی چائے بنے, دودھ پتی نہ سے سمپل سادہ چائے جیسے ہم پاکستان میں پیتے تھے, لیکن ہمیں اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اور ہم نے اور بھی کئی فیملیز کو دیکھا جو ابھی تک کئی سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان سے ٹی وائٹنرز وغیرہ لاتے ہیں تاکہ اس طرح کے اسی ٹیسٹ کی چائے جو ہے وہ یہاں پر بنے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ ڈفرینس تو ہے اس میں, دودھ کی پروسیسنگ میں یا پانی میں, یا جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ کے پانی کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے, تو شاید ایسی کوئی بات ہوگی. یہ دیکھیے اب ہمیں بڑا ڈر تھا کہ ہم کیسے ڈسٹینسنگ جو ہے اس کو فالو کریں گے, وہاں تو بڑا رش ہوگا. لیکن یہاں پر کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے اس وقت, بس ہم 2 لوگ ہیں. اب ہم جہاز کی طرف جا رہے ہیں. اس ہمارے علاوہ ہمارے ارد گرد کوئی سوائے کچھ سٹاف کے لوگوں کے اور کوئی بھی نہیں ہے. یہ ہمارا ڈر اور یہ ہمارا خوف تو اللہ کا شکر ہے کافی سیٹل ہو گیا ہے. کچھ لوگ اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں, بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں یہاں پر, بالکل سارے راستے خالی ہیں. ورنہ یہ عالم ہوتا تھا کہ جب گیٹ کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی فلائٹس ایک وقت میں ٹیک آف کر رہی ہوتی تھیں کہ یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ جو لمبی سی لائن کئی اور گیٹوں تک پھیلی ہوئی ہے یہ کون سی فلائٹ کی ہے. اور کئی دفعہ ہم بھی بھلا کے کسی غلط لائن میں لگ جاتے تھے, اور پھر بعد میں اندازہ ہوتا تھا کہ نہیں بھائی ہماری لائن تو دوسری تھی, یہ ہم ایک غلط لائن میں آ گئے. اور کئی دفعہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی, ہم اپنے گیٹ سے اتنا دور چلے جاتے تھے, اور جب بورڈنگ ہو رہی ہوتی تھی تو لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ جلدی آؤ. جو سٹاف کے جو لوگ ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ جلدی آؤ بھائی, آپ کی فلائٹ بورڈ وہ ٹیک آف کرنے والی ہے اور جلدی سے بورڈنگ کلوز ہونے والی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اب ہمیں بھی یقین آ گیا اور آپ کو بھی یقین دلا رہے ہیں کہ ہم جہاز میں ہیں. شکر ہے اللہ کا. یہ جہاز کی کھڑکی سے نظر آ رہا ہے یہ ویو, اور یہ اب آپ ہماری زبان میں اناؤنسمنٹ سنیے. اور حفاظتی بند باندھے رکھیں جب تک جہاز مکمل طور پر رک نہ جائے. پھر حفاظتی بند کھولنے اور نوکدار ایڑی والے جوتے اتار کر دروازوں کی طرف جائیں. شکریہ. بہت عرصے کے بعد ہم نے اپنی ایئر لائن میں ٹریول کیا ہے, اور اندر داخل ہوتے ہی ہمیں اتنا اچھا ماحول نظر آ رہا ہے. اور وہ ایک پورا ماحول ہوتا ہے نا, صرف ایک زبان یا ایک چیز نہیں ہوتی. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ہوائیں بھی آپ کی اپنی ہیں اور فضائیں بھی آپ کی اپنی ہیں, سب کچھ آپ کا اپنا ہے. تو ہمیں بھی یہاں کر ایسے ہی لگا کہ ہم ایک اپنی جگہ پہ آ گئے ہیں. وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ اے ہواؤ میرے پاس آؤ تمہیں خوشبو بنا دوں, تو زباں کوئی بھی ہو تجھے اردو بنا دوں. تو ہمیں بھی یہ لگ رہا ہے جیسے رضا علی عابدی صاحب فرماتے ہیں نا کہ ہواؤں نے اردو بولی, تو ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ ہم اس جہاز کے اندر آتے گئے تو اس پورے جہاز نے اردو بولنا شروع کر دی. بہت اچھا ہمیں لگا. اب جہاز جو ہے اڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. ہمیں لگ رہا تھا کہ ہماری فلائٹ شاید تھوڑا پہلے ہی اڑ جائے گی, پرواز شروع کر دے گی, اس لیے کہ ویسے ٹائم تو 4:40 کا تھا, لیکن ابھی میرا خیال ہے 4:30 بھی نہیں ہوئے, اور جہاز اب ٹیکسی کر رہے اور رن وے کی طرف, جو مین رن وے ہے اس کی طرف جانے کی تیاری کر رہا ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ دیکھیے اس کو. بہت خوبصورت روشنیاں ہیں اور مناظر ہیں, اچھا لگ رہا ہے. آج تو ویسے بھی ہم بہت خوش ہیں کہ ہم 1 سال کے بعد تقریباً اپنے وطن جا رہے ہیں. یہ بھی ہمارا وطن ہے, لیکن جہاں ہم بڑے ہوئے پلے بڑھے اس کی تو پھر کیا ہی بات ہے. آسمان پر چاند ہے آخری تاریخوں کا, آپ کو بھی نظر آئے گا یا نظر آ رہا ہوگا, لیکن زمین کی روشنیاں اتنی اس وقت اپنے جوبن پہ ہیں کہ انہوں نے اس چاند کی روشنی کو مان کر دیا ہے, اور چاند کی روشنی ان کے سامنے مان پڑ گئی ہے. تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے یہ اس کا ہی کرشمہ ہے. جیسا کہ کہا گیا کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم, سفال آفریدی ایاغ آفریدم, بیابان و کوثار و راغ آفریدی, خیابان و گلزار و باغ آفریدم, من آنم کہ از سنگ آئین سازم, من آنم کہ از زہر نوشین سازم.
تو کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ تو نے رات بنائی تو میں نے چراغ بنا لیا، تو نے مٹی بنائی اور میں نے پیالہ بنا لیا، تو نے صحرا، کوہسار اور خار و خس پیدا کیے، میں نے راستے، گلزار اور باغ بنا لیے۔ میں وہ ہوں یعنی انسان جو پتھر سے آئینہ بناتا ہوں، میں وہ ہوں جو زہر سے تریاق بنا لیتا ہوں۔ تو بس یہ ہے، اور یہ دیکھیے اب ہم بس جہاز اڑان بھرنے ہی والا ہے، اور پراپر جو رن وے ہے وہ اس پہ آ گیا ہے۔ دیکھیے آپ بھی بہت دفعہ ٹریول کرنے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو آپ کو ایک دفعہ بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس خوف پہ قابو پا لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ہمیشہ ایئر ٹریول کرتے ہوئے یہ ایشو رہتا ہے۔ حالانکہ اب تو فلائٹس بہت سموتھ ہو گئی ہیں، اور پہلے جو چھوٹے جہاز ہوتے تھے، جیسے پاکستان میں ٹریول کرتے ہوئے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ فوکر ایک جہاز ہوا کرتا تھا جس کو اب تو میرا خیال ہے بین کر دیا ہے، تو اس کا جو ٹیک آف ہے اور جو اس کی لینڈنگ ہے، اور جب اوپر بھی بہت جو ایئر پاکٹس آتی تھی تو اس وقت بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ بہرحال اب تو جہاز بڑے ہیں، ٹیکنالوجی اچھی ہے، ٹریننگز بہت اچھی ہیں، تو اس وجہ سے جو ٹیک آف اور لینڈنگ ہے وہ بہت سموتھ ہے۔ بلکہ ایئر لائن انڈسٹری اس وقت جو سیفٹی ہے، جو حفاظت ہے، اس کے لحاظ سے دنیا کی ٹاپ موسٹ انڈسٹریز میں شامل ہوتی ہے، اور ان کے جو سیفٹی پروٹوکولز ہیں، جیسے سیمولیشن ٹیکنیک ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ اتنی اچھی اور اتنی پرفیکٹ ہیں کہ ان کو تو اب میڈیکل پروفیشن جو ہے اس نے بھی اپنایا ہے ڈاکٹرز کی ٹریننگ کرنے کے لیے، اور اپنے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کی ٹریننگ کرنے کے لیے انہوں نے اتنا زیادہ اپنے آپ کو ایڈوانس کر لیا ہے۔ اس لیے اب جہاز کا سفر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے سے محفوظ تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ کچھ ہمیں بھی خوف آتا ہے جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے، تو اپنے اس خوف کو دور کرنے کے لیے ہم اور اپنا دل بہلانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بھی بہلا رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت امپروو کر گئی ہیں اور بہت بہتر ہو گئی ہیں۔ بس اب جہاز ہوا میں ہے، یعنی فضا میں ہے، اوپر آ گیا ہے۔ بہت صاف موسم ہے یہاں پر۔ ریاض میں آج کل بہت سردی ہے، موسم ٹھنڈا ہے۔ صبح کے وقت جیسے اکثر فجر کے وقت 4 سے 6 یا 7 کے درمیان ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور دن میں جب دھوپ نکلتی ہے تو موسم بہتر ہو جاتا ہے، لیکن جب ہوا چلتی ہے تو بہت سردی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پر دھند عموماً نہیں ہوتی، کبھی کبھار ہوتی ہے لیکن بہت فریکوینٹ نہیں ہے یہاں پہ دھند۔ ہماری بھی جو پہلی فلائٹ تھی وہ لاہور کی تھی، اگر ہم دسمبر میں ٹریول کرتے تو ہم نے لاہور لینڈ کرنا تھا، لیکن اس کے بعد پھر جنوری میں، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ دسمبر کے اینڈ سے لے کر جنوری اور فیبرری کے پہلے کچھ دنوں تک پنجاب میں بہت دھند ہوتی ہے، اس لیے ہم نے پھر اپنی فلائٹ چینج کی اور ہم نے اسلام آباد ایئرپورٹ کا انتخاب کیا، اس لیے کہ تھوڑی سی تو چھٹیاں ہوتی ہیں، اگر اس میں ایک دن بھی آگے پیچھے ہو جائے تو بڑا حساب رہتا ہے اس کا۔ بلکہ فلائٹ بک کراتے ہوئے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فلائٹ کتنے بجے ہے، اگر 12 تاریخ کی ہے تو صبح تو نہ ہو، شام کو ہو، تاکہ ہمیں کچھ اور گھنٹے مل جائیں اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے اور ان سے بات کرنے کے لیے، اور کچھ اور اپنے جو ضروری کام ہیں ان کے لیے۔ یہ دیکھیے نیچے ریاض کی خوبصورت روشنیاں نظر آ رہی ہیں، بہت اچھا ویو ہے یہ بھی۔ الحمدللہ اب ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اب ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی آپ کی فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بار ایسا ہو چکا ہے، 2018 جنوری میں ہم نے ٹریول کرنا تھا جو JFK ایئرپورٹ ہے نیو یارک کا، اور آپ قسمت کی بات دیکھیے کہ نیو یارک کا موسم ہمیشہ بہت بہتر رہتا ہے، اور وہاں اتنی زیادہ برف نہیں گرتی اور اتنا موسم ایسا اتنا خراب نہیں ہوتا، لیکن 100 سال کے بعد اس سال اتنا ایک طوفان آیا برف کا نیو یارک میں کہ جس کی وجہ سے بہت ساری فلائٹس کینسل ہوئیں، آگے پیچھے ہوئیں، اور حالانکہ طوفان تو آ کے گزر گیا، اس کے 2 دن بعد ہماری فلائٹ تھی، لیکن جو اس کے آفٹر ایفیکٹس تھے یا آفٹر شاکس تھے وہ ابھی تھے، اور ان آفٹر شاکس اور ان آفٹر ایفیکٹس کی وجہ سے ہماری فلائٹ پے در پے بار جو ہے وہ پوسٹ پون ہوتی رہی، اور ہمیں 3 دن لگے اس فلائٹ کے ختم ہونے کے بعد جو اگلی فلائٹ تھی اس کو لینے کے لیے۔
اور 3 دن کے بعد ہم نے سیٹرڈے کو پہنچنا تھا، ہفتے والے دن ہم نے پہنچنا تھا، لیکن ہم اس کی بجائے منگل کو پہنچے، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بعض چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور سوائے اللہ کے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اس فلائٹ نے ہمیں یہ دکھایا کہ کس طرح سے ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کووڈ-19 اور اب کووڈ-20 کا معاملہ بھی ہے۔ ہم میں سے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ 2020 پورے کا پورا کووڈ-19 کی نظر ہو جائے گا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کووڈ بھی اس لیے آیا ہے کہ دنیا کو ریسٹ کی اور اوور ہالنگ کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم اپنے کمپیوٹر کو ریفریش کرتے ہیں، اسی طرح سے اس کووڈ نے دنیا کو ریفریش کیا ہے۔ ایسا بھی سوچتے رہیے۔ اب آپ سے اگلی ملاقات ہوگی اسلام آباد ایئرپورٹ پر، جہاں ہم تقریباً پہنچیں گے 9:30 سے 10 کے درمیان۔ امید ہے آپ کو آج کا بلاگ پسند آیا ہوگا۔ اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔